ہر تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے دن دیتے ہیں جو ہماری روحانیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. ہمیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ان سے فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم مینٹین کریں، ہم اس اسپریچویلٹی کو مینٹین کریں، ہم اس روحانیت کو مینٹین کریں. وہ جو تقویٰ ہمیں نصیب ہوا تھا ہم اس کو مینٹین کریں، ہم اس تقوی کو ختم نہ ہونے دیں. وہ جو روحانیت ہمیں ملی تھی اس کو ہم کم نہ ہونے دیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ کوئی بیٹری چارج کرتے ہیں، ہم فون چارج کرتے ہیں، اور فون کو چارج کرنے کے بعد ہم مثال کے طور پہ ہم ٹریول پہ ہیں، ہم لوگ سفر پہ ہیں، تو اور ہمیں کہیں پہ چارجنگ سٹیشن نہ مل رہا ہو تو ہم ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی ان نیسیسری اپلیکیشنز یوز نہ کریں جو کہ میرے فون کی بیٹری کو ڈرین کر دیں. ہاں، اگر چارجنگ سٹیشن مل رہا ہو تو پھر ہم استعمال کر لیتے ہیں اپنا فون بغیر زیادہ فکر کیے ہوئے، لیکن اگر ہمیں چارجنگ سٹیشن نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگلے 24 گھنٹے میں ہم چارج نہیں کر پائیں گے، تو لیٹس مینٹین اٹ، لیٹس ٹرائی ٹو کیپ آور بیٹری چارج، رائٹ. اپنے بیٹری کے چارج کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں. ہمیں بھی اب یہ جو چارجنگ سٹیشن ہے کچھ دنوں بعد ملے گا. اب ذوالحجہ میں آ کے 10 دن ملیں گے، 2 مہینے کا گیپ ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس روحانیت کی بیٹری کو ڈرین نہ ہونے دیں، اس کو چارج رکھیں. تو اس کو چارج رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو چارج رکھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے. سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں یاد رہے. دیکھیں، جو چیز اس کا چارج ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ 2 چیزیں، ایک ہمارے نفس کی اپنی خواہشات اور دوسرا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوا تھا. جو باغی شیاطین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قید کیا ہوا تھا، وہ باہر آ جاتے ہیں. پلس ہمارے نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے قدرے کنٹرول کیا ہوا تھا حلال چیزوں سے روک کے، اب وہ چیز واپس آ جاتی ہے. تو نفس کی خواہشات اور شیطان، ان دونوں کی وجہ سے ہماری روحانی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے یا ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو ان شارٹ، ہر گناہ، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ہر نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی، یہ چیز ہماری روحانی بیٹری کو ڈرین آؤٹ کرتی ہے، اس کا چارج ختم کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں. جب بھی ہمارے نفس کے اندر سے کوئی تقاضا پیدا ہو، جب بھی شیطان ہمیں کوشش کر کے وسوسے ڈالے اور ہمیں ایسے برے خیالات دل میں ڈالے کہ یہ غلط کام کر لو یا وہ غلط کام کر لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں ان دونوں چیزوں سے بے قابو دے گی انشاءاللہ. شیطان وسوسہ ڈالے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہیں کو وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو. ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ یہ شیطانی وساوس مجھے آ رہے ہیں، اللہ پلیز آپ اس سے مجھے محفوظ کر لیجئے. اور جب نفس کا تقاضا اندر سے پیدا ہوگا، جب اندر سے نفس چیخے گا کوئی غلط کام کرنے کو، کوئی غلط بات بولنے کو، کوئی برے الفاظ کے استعمال کرنے کو، کوئی غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو، یا کوئی بری چیز دیکھنے کو، غلط چیز دیکھنے کو، غلط چیز سننے کو، کوئی غلط کام کرنے کو، تو اس کو بھی اللہ کی یاد سے انسان سپریس کرے. انسان یاد کرے کہ آخرت ہے، اس سے پہلے موت ہے، قبر ہے، آخرت ہے. موت پہ کس طرح کے فرشتے ہم کو لینے آئیں گے، یہ ساری ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے. قبر کیسی بنے گی، وہ جنت کا ایک باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا ایک گڑھا بنے گی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم زندگی میں اعمال کیسے کرتے ہیں.